پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. قمر زمان کارا صاحب سے ہم بات کا آغاز کرتے ہیں. کم بیک ٹو دس, یہ جو پرسپشن ہے, یہ ماروی کا نقطہ ہے, بڑا نقطہ, کہ آپ گورن نہیں کر سکتے, کوئی آپ کے پاس کوئی گیم پلان نہیں ہے, ہیف ہیزرڈ ہے, ادھر آگ لگتی ہے تو ادھر انجن بھگاتے ہیں, ادھر آگ لگتی ہے تو ادھر انجن بھگاتے ہیں. ویژن نہیں ہے, گورننس نہیں ہے. نہ پیٹرولیم کا منسٹر بھی نہیں ہے آپ کے پاس اس وقت, کہ ہے طلعت صاحب پیٹرولیم کا منسٹر تو ہے, نوید کنور صاحب پیٹرولیم, ہاں, مطلب ان کے پاس اور بھی منسٹریز ہیں نا کافی سارے. چلے یہ تو ہوتا ہے, ایڈیشنل چارج دیتے ہیں, ایڈیشنل چارج اور وہ ہوتا ہے نا, ربانی کار ہے, منسٹر آف اسٹیٹ ہیں, تو اسٹیٹ منسٹر کا منسٹر. چلو ٹھیک ہے, میں اس پہ نہیں جاتا. کابینہ جب کمپلیٹ نہیں ہے, دو تین منسٹریاں اوپر ٹاپ پہ. طلعت صاحب پہلے آپ کی یہی ڈیمانڈ تھی نا کہ منسٹری کم کریں, ہمارے پولیٹیکل ساتھی کبھی تھے. ویسے تو آپ ہماری دوسری باقی ساری باتیں مانتے ہیں, یہ بھی تو آپ کی مان لی, جتنی مان لی اس کو تو مان لیا نا, اچھا بھی ہوا. چلیں بتائیں, اچھا بتائیں, گورننس نہیں ہے. گورننس دیکھیے, گورننس آپ نے اس کو کس طرح میئر کرنا ہے, یہ ایک بڑا ویگ ٹرم میں استعمال کیا جاتا ہے, گورننس گورننس گورننس. گورننس کیا ہے؟ آپ نے اپنے مختلف سیکٹرز کی پرفارمنس کو دیکھ کے آپ نے گیج کرنا ہے کہ گورننس کیا ہے. آپ اکانومی کو دیکھ لیجئے, سب سے بڑا ایشو ہمارا اکانومی ہے اس وقت. آف کورس مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں بڑھ گئی ہیں, پاکستان کو بڑھانی پڑی ہیں. کوئی اور راستہ اس کا علاوہ ہے کہ پاکستان یا تو اپنی ڈومیسٹک گروتھ بڑھا لے, جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے اپنی ڈرلنگ بڑھائی ہے, ڈرلنگ پالیسی جو ہماری ہے اس کو ہم نے چینج کیا ہے. بجلی ہمارے ملک میں مہنگی ہے, آپ کا کیسکو کے لاسز بہت زیادہ ہے, کوئٹہ والوں کے پیسکو کے لاسز بہت زیادہ ہے, فاٹا کے لاسز بہت زیادہ ہے. 4 کمپنیز ہماری جو ہے نا, جو جینکوز یا ڈسکوز ہے, یہ پروفٹ دے جاتی ہیں, جس میں آئی ایس کو بھی ہے, گیپکو بھی ہے, فیسکو بھی ہے, لیسکو بھی ہے. اب ان کمپنیز کے جب آپ دیکھتے ہیں 3 علاقوں میں, کیا فاٹا کے اندر آپ کی فوجی جوان جو گاڑی میں گن لے کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایک گاڑی میں جا سکتے ہیں؟ وہ پورے کنوائے میں جاتے ہیں. اور اسی طرح بلوچستان کے صورتحال بھی جو کچھ علاقوں کی ایسی ہے, وہاں پہ تھیفٹ ہے, کوئی شک نہیں ہے. کیا آپ کا لائن مین, کیا آپ کا سر, میری طلعت صاحب دیکھیں, اگر آپ یہ کہیں تو وہاں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہم لڑائی لڑ رہے ہیں, فوج ہماری آپریٹ کر رہی ہے, تو ہمیں نے درست کرنی ہے نا. سوال یہ ہے کہ وہاں پہ ریونیو کلیکشن کیسے ہو پائے گی. ہاں, ہماری کمپنیز کے ادھر لاسز, ان کمپنیز کے جو 4 میں نے آپ کو بتائی, یہ پہلے بھی کم تھے, اب بھی کم ہے. لیکن جن ایریاز کے اندر آپ کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ڈیٹیریٹ ہو گئی ہے, وہاں پہ آپ کی ریونیو ریکوری خراب ہوئی ہے. گورننس سے ایک مثال جو ہے, آپ نے ٹرکش لے کے آئے آر پی پی کراچی میں ڈاک کیا, میں نے پہلے بھی چلتے ذکر کیا تھا. بڑا فین فیئر ہوا, اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب گئے یا شاید سی ایم صاحب بھی گئے, وہاں پہ اس کو ریسیو کیا. It has been practically dysfunctional. غیر فعال ہے وہ, کیونکہ اس کو بیک اپ کرنے کا کوئی پلان نہیں تھا, اس سے استفادہ کرنے کا کوئی پلان نہیں تھا. ہم اس گورننس کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ایشوز ریزالو ہو بھی سکتے ہیں, آپ پالیسی ایشو کر بھی سکتے ہیں. میں آپ کے ساتھ نیکسٹ پروگرام میں اس کی ڈیٹیل بیان کر سکتا ہوں آنیسٹلی, کیونکہ I'm not now representing the government, مجھے اس کے ایگزیکٹ ڈیٹیل کا پتہ نہیں ہے کہ اس کا پرابلم کیا ہے. اکنامک پوائنٹ آف تو میں ایسے ہی مفت میں اگر کسی کو چھڑوں تو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اگر یہ کہیں کہ اکنامک سچویشن بہتر ہوگی, تو I mean that's I don't know کون سے ملک کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پاکستان کی جہاں تک بات ہو رہی ہے, ADB کی ابھی ریسنٹ رپورٹ آئی ہے, declines 3 consecutive years, declines in investment in large scale manufacturing down to 15.4% and electricity and gas 11% lower. 3 consecutive years. مطلب you have failed. Governance اس کو بھی کہتے ہیں. Governance جو قبضہ ہو رہا ہے زمینوں پہ اور جو کرپشن اس پہ ہو رہی ہے, اس کو بھی گورننس کہتے ہیں. جو غریب عوام جو اس سے افیکٹ ہو رہی ہے, گورننس اس کو بھی کہتے ہیں. جب میرٹ پہ نوکریاں نہیں مل رہی ہوتی ہیں, نوکریاں بک رہی ہوتی ہیں, تو جو اس میں مر رہا ہوتا ہے, سپورٹ پروگرام کا بھی میں دیکھ رہا تھا, کرپشن اسکیمز واٹ ایور, وہ تو ہم نے پہلے سے کہا تھا کہ اس میں ایشوز ہیں, تو اب سامنے آ رہے ہیں. تو گورننس تو ہر پوائنٹ پہ آپ گورننس, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی رجسٹرنگ پراپرٹی جو ہے وہ ایکسپینسو ہو گئی ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس رپورٹ 2011 ورلڈ بینک کی, اگر آپ کی ایز آف ڈوئنگ بزنس میں آپ کے انڈیکیٹرز نیچے جا رہے ہیں ایز اے ملک, تو پھر آپ کیا جی ڈی پی گروتھ ریٹ لے کے آئیں گے. مطلب بات یہ ہے طلعت کے جو ووٹر ووٹ دیتا ہے, جس طرح اسی طرح جو معیشت اور بزنس کمیونٹی ہے نا, وہ اپنا ووٹ اس طریقے سے ڈالتی ہے کہ وہ ایک ملک میں انویسٹمنٹ کرتی ہے, کہ وہ اپنا پیسہ اس ملک میں ڈالتی ہے, یا باہر کے لوگ وہاں پر آتے ہیں. جب سے یہ حکومت آئی ہے تو انویسٹمنٹ ریٹ ڈاؤن سے ڈاؤن تر ہوتا جا رہا ہے, باوجود اس کے کہ اس وقت سب مل جل کر کام کر رہے ہیں, کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ایک سٹیبلٹی آ چکی ہے.
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ بزنس کرنے کے جو حالات ہیں اس میں سب سے پہلے گورننس کا جو ایشو بنتا ہے، قاری صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے، وہ یہ ہے کہ کیا فیئر ٹریٹمنٹ سب کی ہوتی ہے کہ نہیں. اگر فیئر ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے اس کا جو برعکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کرپشن، کرپٹ پریکٹسز وہاں پر ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر کیا دا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، جس کے بارے میں مار بھی فرما رہی ہیں، وہ بڑھتی جا رہی ہیں. اس کی وجہ دیکھیے یہ جو انرجی کرائسس ہے یہ صرف ہم لوگوں کی رات کو ہمارے گھروں میں اندھیرے کی بات نہیں ہے. یہاں پر تمام کارخانوں کو جب 4 دفعہ بجلی کٹے گی تو ان کا جو کسی چیز کو بنانے کے جو خرچہ ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اور خرچہ کس کی طرف جاتا ہے؟ وہ خرچہ ظاہر ہے وہ بائر کے اوپر، کنزیومر کے اوپر، اور وہ پھر بین الاقوامی منڈیوں میں بیچ بھی نہیں سکتے. تو آپ یہ دیکھیے ان سب چیزوں کو آپ دیکھیں، آج کل ایکسپورٹس بڑی ہیں، بے شک اس میں بڑی، لیکن اگر آپ اس کا ذرا جائزہ لیں تو وہ صرف پرائسز کی وجہ سے، انٹرنیشنل پرائسز بڑھ گئی ہیں تو وہ ہماری ایکسپورٹ ارننگز بڑھ گئی ہے. یہاں پر جہاں پر ہم زراعت کی بات کر رہے ہیں، میں خود ایک ایگریکلچر بیک گراؤنڈ سے آتا ہوں، میں آپ کو بتاؤں حکومت کی کوئی پالیسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے جو جس کی وجہ سے ایک دفعہ سپورٹ پرائس کیا، سپورٹ پرائس نہیں، ورلڈ پرائسز آف ویٹ وینٹ اپ. اگر یہ لوگ نہ بڑھاتے تو وہ ساری اسمگل ہو کر ایکسپورٹ باہر ہو جاتی. لیکن جو گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے، سپورٹ پرائس جو سپورٹ ہوتی ہے ایگریکلچر کو، یعنی کہ ایکسٹینشن سروسز ہو گئی، اگر آپ کے اگر واٹر کی جو وہ ہے اریگیشن نیٹ ورک ہے وہ بہتر ہوا، یا انہوں نے دیکھیں نا کوئی ان کے انپورٹس فرٹیلائزر آن ٹائم چیپر، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوئی. اچھے دیکھیں کوئی ایک سیڈ مجھے دکھا دیں کہ جو آیا ہو جس نے گرین ریولوشن کی طرح. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم زراعت کے اندر آج کل وہ لوگ بیچارے خود کام کر رہے ہیں. اچھا میں ایک بڑا سوال باوجود حکومت کے رکاوٹ، میں آپ کے سامنے پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز بس. میں آپ کے سامنے بڑا سوال رکھے جاتا ہوں کہ مرکز کے پاس عملاً وہ جو منسٹریز کی بات کر رہے تھے، نقطہ تو ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس رہ ہی کیا گیا ہے کہ آپ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں. ہمارے پاس سوال پوچھنے ہیں تو صوبوں سے بھی سوال پوچھیں. I just want to leave this on the table. اور ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جن سے ہم دوائی لینے کے لیے جاتے ہیں وہ حکیم اور مسیحا جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس اتنا کچھ نہیں ہے جو آپ توقع کر رہے ہیں. تو یہ ملک کا غریب کہاں پہ جائے؟ اسٹے ٹیون، بریک کے بعد واپس.